الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون لعل کو نرمی سے ادا کریں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ پھر سے پڑھیں دیکھیں قال نہیں لمبا نہیں کریں پھر سے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ پھر سے پڑھیں یا قومی يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. دیکھیں جو لفظ پڑھیں اسی پر کانسنٹریٹ کیا کریں. پھر سے پڑھیں
آواز لے کر پھر شروع کریں. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم بارئكم بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم پھر سے ایک آواز میں ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم پھر سے خير لكم خير لكم جی را پہ جو پیش ہے اس کو پیش ہی پڑھیں زبر نہیں. پھر سے ذالکم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة نؤمن ہے نؤمن ونؤمنا نہیں ہے ٹھیک ہے نؤمن. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً پھر سے پڑھیں. جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون پھر سے فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وہ جو آیا نا 40 راتوں کے لیے، تو وہاں کتاب دی گئی. والفرقانہ، اور صرف کتاب میں دی گئی، کتاب کی سمجھ بھی دی گئی ساتھ، یا معجزات بھی دیے گئے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو کتاب کے دیے جانے کا مقصد کیا تھا؟ ہدایت. جو معجزات ہیں وہ تو پہلے ملے تھے نا، مدین سے آپ واپس آ رہے تھے اور جو فرعون کے دربار میں بھیجا جا رہا تھا اس وقت معجزات دیے گئے تھے، اور یہاں تو کتاب اور کتاب کا فہم. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، راستہ پاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. کیسے؟ باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کر. تو اب کیا کرو؟ فتوبوا الی بارئکم، اپنے رب کے حضور توبہ کرو، اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے توبہ کرو. فاقتلوا انفسکم، اس توبہ میں ایک شرط یہ بھی شامل ہے کہ تمہیں جرموں کو قتل کرنا پڑے گا. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. عند بارئکم، تمہارے رب کے نزدیک. فتاب علیکم، وہ تم پر مہربان ہوا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ بچڑا بنانے کے بعد ان لوگوں کو جنہوں نے بچڑے کو پوجا تھا ان کو قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم 3 حصوں میں بٹ گئی. ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے بچڑا بنانے میں تعاون کیا اور اس عمل میں شریک رہے، پھر اس کو معبود بنا لیا، اس کو پوجا. دوسرے وہ تھے جنہوں نے اس کام سے روکا کہ یہ نہ کرو. تیسرے وہ تھے جو بالکل لا تعلق رہے، نہ انہوں نے روکا اور نہ ہی انہوں نے حصہ لیا. اب ہوا کیا کہ جنہوں نے حصہ نہیں لیا تھا اس کام میں، انہیں کہا گیا کہ تم انہیں مارو جنہوں نے شرک کیا تھا، اور حکم بھی دیا گیا ہے کہ تم توبہ کرو. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل. اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے یعنی بندوں کی طرف تاکہ دن کا گناہگار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہگار توبہ کر لے. حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے. جس دن سورج مغرب سے نکل آیا اس دن یہ کام ختم ہو جائے گا، پھر توبہ نہیں قبول ہوگی. تو گناہ ہوتے ہی پتہ چل جائے، احساس ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے. رات کو تو دن کو کر لینی چاہیے، دن کو تو رات کو کر لینا چاہیے، ڈیلے نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی پتہ نہیں کہ خود کب ختم ہو جائے. تو کچھ گناہوں کے لیے خود معافی مانگنی ہوتی ہے، اور تیسرے وہ گناہ ہوتے ہیں کہ جن کا جرمانہ بھی بھرنا پڑتا ہے، رینسم پے کرنا ہوتا ہے، فائن بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ. مثلا جتنے بھی کفارے، مثلا قتل کا کفارہ ہے یا اسی طرح اور کچھ گناہ ہیں جن پر حد بھی جاری ہوتی ہے، مثلا زنا ہے یا شراب ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ گناہ
کھلا نہیں تو بندے نے الگ سے معافی مانگ لی اللہ سے، تو وہ ایک الگ چیز ہے. اسی طرح جیسے اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کرتا ہے تو وہ صرف یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتا کہ میں نے توبہ کر لی، اس کو اس کا کفارہ دینا ہوگا. اور وہ کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا. اگر وہ نہیں اویلیبل تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے. یہ بیوی کو ستانے کی سزا ہے. یہ 28ویں پارے میں سورۃ المجادلہ جو ہے اس میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں. والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا. وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، زہار کرنا ہوتا ہے اپنی بیوی کو ماں کہہ دینا. ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ اپنے قول سے پلٹنا چاہتے ہیں. یعنی یہ بھی طلاق کی ایک قسم ہوتی ہے. پھر وہ اپنی بات سے پلٹنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہم سے غلطی ہوئی. فتحریر رقبۃ، تو غلام آزاد کرے. من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائے. ذالکم توعظون بہ، تمہیں اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے. واللہ بما تعملون خبیر. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، جس کو غلام نہ ملے آزاد کرنے کو، وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، کنٹینیوس، ایٹ اے اسٹریچ. من قبل ان یتماسا. فمن لم یستطع، جو یہ نہ کر سکے، فاطعام 60 مسکینا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ ایمان کا تقاضا ہے. تلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہے. وللکافرین، اور انکار کرنے والوں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ قول ایسے ہیں یا کچھ باتیں ایمان ایسی ہیں یا کچھ کام ایسے ہیں کہ ان سے توبہ کرتے وقت انسان کو کفارہ بھی دینا پڑتا ہے. اور یہاں شرک کے گناہ کی معافی کے لیے بنی اسرائیل کو کیا حکم دیا گیا تھا کہ اپنی جانوں کو قتل کرو. اب اپنی جانوں سے کیا مراد ہے؟ بعض نے اس سے معنی لیا خودکشی کر لو، تو یہ تو حکم نہیں ہے، خودکشی نہیں ہے. دوسرا معنی کیا ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرو. تو کون کس کو کرے؟ تو اس کے لیے کہا گیا، ایک کہا گیا ایک دوسرے کو مارے، تب ایک دوسرے کو جس نے جرم ہی نہیں کیا اس کو کیوں مارا جائے؟ اس میں جو دوسری رائے ہے کہ جس نے روکا نہیں تھا وہ مارے اس کو جس نے غلط کام کیا تھا. تو اس طرح ان کی معافی ہوئی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم نہیں تیری بات کا اعتبار کریں گے، ہم نہیں تمہیں مانیں گے، حتی نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ ہم خود اللہ کو دیکھیں سامنے. اب یہ کب ہوا تھا اور کس نے کہا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ جب قوم نے شرک کیا تو موسیٰ علیہ السلام قوم کے 70 نمائندے لے کر کوہ طور پر دوبارہ گئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے. جب وہاں پہنچے تو پھر بگڑ بیٹھے کہنے لگے ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں اللہ، ہم اللہ کو دیکھیں گے تو پھر ہم مانیں گے، ہم تیری بات کا اعتبار نہیں کر سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے تھے تو یہ 70 لوگ بھی ساتھ گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام تو پہاڑ کے اوپر تھے، یہ نیچے تھے. جب موسیٰ علیہ السلام اوپر سے تورات لے کر اترے تو انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتاب اتاری ہے اور یہ کتاب ہے. کہنے لگے نہیں، ہم تو نہیں مانتے کہ یہ تمہیں اللہ کی طرف سے ملی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو سامنے دکھاؤ. حتی نر اللہ جہرتن، ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. فاخذتکم الصاعقہ، اس مطالبے پر ان پہ ایک چیخ آئی، ایک زوردار کڑک والی بجلی گری اور وہ سب وہیں بھسم ہو گئے. وانتم تنظرون، اور بجلی آتے ہوئے دیکھ رہے تو تم، آئی شامت تمہاری. یہ آپ کو پتا نا کہ جب بجلی گرتی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے کبھی غور سے دیکھا ہو، لائٹنگ ہوتی ہے، لائٹنگ ہوتی ہے اور اس کے کچھ سیکنڈز کے بعد یوں لگتا ہے لائٹنگ ہو کے لگتا ہے خاموشی ہوگی، نہیں، اچانک نیچے گرتی ہے بجلی.
تو وہ لائٹننگ ہوئی ہوگی جب وانتم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے کہ اب کچھ ہونے لگا ہے، اور پھر گری اور وہ سب کے سب مر گئے. موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان، کہنے لگے یا رب میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا جا کے، بعض بے وقوفوں کی وجہ سے تو سب کو سزا نہ دے، تو ان کو زندہ کر دے. ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ نے اتنا بڑا معجزہ کیا، ان مردوں کو پھر زندہ کر دیا. ویسے تو سب مرنے والے کب زندہ ہوں گے؟ قیامت کے دن. ان کو دنیا میں ہی زندہ کیا 70 لوگوں کو، حالانکہ یہ مجرم تھے جنہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم نہیں مانیں گے، ہر تھوڑے موقع پہ بگڑ جاتے تھے. اصل پتہ ہے جو زوال یافتہ لوگ ہوتے ہیں نا، جو غلام ہوتے ہیں، چھوٹے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بات بات میں ناراض ہونے لگتے ہیں. 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک وہ ہوتے ہیں جن کے دل بڑے ہوتے ہیں، اور بڑے دل والوں کو کچھ بھی کہہ دو کچھ وہ نہیں محسوس کرتے، کریں بھی تو وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، بات بات میں ناراض نہیں ہو بیٹھتے. جو چھوٹے دل کے لوگ ہوتے ہیں، جن کا ظرف چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹا سا دل ہے، ذرا سی کوئی بات ہوئی تو اس کو نہ سمیٹ سکتے نہ معاف کر سکتے نہ ہضم کر سکتے، وہ اس کو اچھال بار پھینکتے، ہر وقت ریئیکشنری، ہر بات پہ ریئیکشن. اب اس میں بہت حصہ ہوتا ہے اس بات کا کہ ایک شخص براٹ اپ کیسے ہوا ہے. یہ بنی اسرائیل جہاں براٹ اپ ہوئے تھے نا، اور جس حالت میں تھے اور جس کنڈیشن میں تھے، یہ اس کا اثر تھا ان پہ. غلامی میں زندگی گزاری تھی، مزدور طبقہ تھا، تو مزدور طبقے کے حالات کیا تھے، بات بات میں آپس سے بات. ادھر مان رہے ہیں اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے آنکھوں کے سامنے وہ سمندر کا پھٹنا اور نجات پانا اور دشمن سے نکلنا، ادھر آ کے پھر خدا کو بھول گئے جس نے یہ سب کچھ دیا، بچڑے کو معبود بنا بیٹھے. ادھر کہتے ہیں ہاں موسیٰ تجھ کو مانتے تو ہمیں نجات دلا، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آتے کہتے ہم نہیں مانیں گے، ہم نے بھی دیکھنا رب. یعنی عجیب قوم. اور عموماً جب قوموں پہ زوال آتا ہے نا تو ان کے ایسے اخلاق ہو جاتے ہیں، پھر ان کے اندر نہ گہری سوچ رہتی ہے، نہ بڑا دل اور نہ بڑا ظرف ہوتا ہے، وہ ریئیکشنری ہو جاتے ہیں. ریئیکشنری سمجھ رہے؟ جیسے آج کل مسلمانوں کا حال، کوئی معاملہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو تو سوچتے سمجھتے کم ہے، ٹھنڈے دل دماغ سے اس کو حل کرنے کی بجائے اس وقت بحیثیت امت ہمارا حال کیا ہے؟ ہر چیز میں ایجیٹیشن، ہر چیز میں ریئیکشن، ہر چیز میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپے سے باہر. ایک مزاج بن گیا مسلمانوں کا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان ریئیکشن سے کیا مسئلہ حل ہوتا ہے، ایجیٹیشن سے کتنے مسائل حل ہو جاتے ہیں، ہارڈلی کچھ حاصل ہوتا ہے، الٹا اور امیج خراب ہوتا ہے، اور امیج خراب ہوتا ہے. تو بنی اسرائیل بھی بات بات پہ ایک نیا مطالبہ، پل میں کچھ پل میں کچھ، کیونکہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں علم سے، اچھی صحبت سے، اچھی تربیت سے. تو یہاں وہ چیز تو کوئی تھی نہیں، ابھی تو تورات مل رہی تھی، اور تورات ملتے ہی یہ مطالبہ کر بیٹھے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کیا، پھر ان کو اٹھایا. اب یہ کوئی چھوٹی بات تھی کہ مرنے کے بعد کوئی اٹھے؟ کبھی اور ہوا دنیا میں کہیں کہ اس طرح کسی پہ احسان ہو؟ کتنا مرنے والوں پہ لوگ کتنا روتے ہیں کہ یا اللہ ان کو تو زندہ کر دے، لیکن ان کے ساتھ اللہ نے یہ احسان بھی کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. مزید احسان، اب چونکہ یہ صحرا میں تھے، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، دن میں سخت دھوپ ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پہ بادل بھیج دیے. اب آپ دیکھیں جب بادل آتا ہے تو ساتھ ٹھنڈی ہوائیں بھی آتی ہیں، موسم بدل جاتا ہے، اور ایک فضا کے اندر ایک خوشی کسی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے. بادلوں کا ایک حسن ہوتا ہے، اور پھر وہ بادل جو سایہ دیں ان کو، کتنی بڑی رحمت کہ ان کے سائے کا انتظام اللہ نے بادلوں سے کیا، جبکہ ان کے لیے گھر کوئی نہیں تھا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کھانے کو کچھ نہیں تھا وہاں، کچھ کھیت وہاں نہیں اگے ہوئے تھے، کوئی کھانے کی چیز نہ تھی. اللہ نے آسمان سے رزق اتارا،
من اور سلوا کی شکل میں، میٹھا بھی اور نمکین بھی. کلو کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا، صاف ستھرا کھاؤ. اچھا یہ کیوں کہا گیا کہ صاف کھاؤ؟ ہوتا یہ تھا کہ جو ہوتا تھا اس میں سے کھانے کے بعد کچھ بچا کے سنبھال کے رکھ لیتے تھے کہ صبح کھائیں گے. آپ کے پاس تو فریج ہیں، فریزرز ہیں، بہت کچھ سمیٹنے سنبھالنے کو ہے. وہاں تو رہنے کا گھر نہیں تھا تو باقی انتظام کیا. اب وہ کیا ہے، ظاہر ہے کہ اگر سویر کا شام تک بچائیں گے یا شام کا سویر تک بچائیں گے تو گلے سڑے گا نہیں. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بچا بچا کے نہ رکھو، اللہ پہ توکل کرو، جو رب روز اتارتا ہے وہ اگلے دفعہ بھی اتارے گا. پاکیزہ کھاؤ، صاف کھاؤ. وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا ہماری باتیں نہ مان کے، ہمارا کچھ نہیں نقصان ہوا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے تھے. یہ غلط کام کر کے یا ایسے طریقے اختیار کر کے خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی بات نہیں مانتا تو وہ سمجھتا کہ جیسے وہ اپنی سرکشی سے شاید اللہ کو کوئی نقصان دے گا. نہیں، جہاں کوئی شخص اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے وہ دراصل اپنا ہی نقصان کرتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا عبادی لو اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. یہ حدیث قدسی عربی مجھے معلوم ہے آپ کو سمجھ نہیں آگی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ کے کانوں سے ٹکرائے اور مانوس ہو آپ کے کان، تاکہ حدیثیں بھی آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگے. کیونکہ بچے صرف سنتے رہتے سن کے سیکھ لیتے، تو آپ بھی انشاءاللہ سنتے رہے تو مانوس ہو جائیں گے. اس لیے اس کو بوجھ نہ سمجھا کریں. اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر، انسان اور جن، سب کے سب سے زیادہ متقی پرہیزگار شخص کے دل کی طرح ہو جائیں، ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اس سے میری بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوتا، مجھے کوئی فائدہ نہیں. اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر، جن و انس، سارے کے سارے انتہائی فاجر و فاسق شخص کے دل کی طرح ہو جائے، انتہائی بدکار انسان کی طرح ہو جائے، ما نقص ذلک من ملکی شیئا، اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوتی. تمہارا شکر ادا کرنا تمہیں فائدہ دیتا ہے، تم گناہ کرتے ہو تمہیں نقصان دیتا ہے، میرا تو کچھ نہیں. یعنی بندوں کی عبادت اور بندوں کے گناہ دونوں ہی اللہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں. ایسا کرنا خود بندوں کے اپنے فائدے میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، گناہ کر کے اپنا نقصان کر رہے تھے، اپنے پہ ظلم کر رہے تھے. اور جیسے کہ پچھلے 1-2 دن سے آپ ظلم کے بارے میں بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، ظلم کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا، بظاہر لگتا ہے کہ کسی کا حق کم کیا، لیکن جس کا کم کیا اس کو تو مل ہی جانا ہے. ایسا کرنے والا خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے حق میں سے کمی کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے اگر کسی کے خلاف ایک لفظ منہ سے نکالا نا، وہ فرشتوں نے لکھ لیا. اب اس شخص کو نہیں پتا جس کے خلاف آپ نے کچھ کہا. اب قیامت کے دن کیا ہوگا، آپ کو اپنی نیکیوں سے معاوضہ دینا پڑے گا، چھوٹ نہیں ہوگی، دینا پڑے گا. اور پھر اگر آپ کہیں کہ ہم تو نیکیاں نہیں کرتے، کیا فائدہ کرنے کا کہ کسی کو دینی بھی پڑیں گی، اس لیے بہتر کرو نا، تو اس کے گناہ اس پہ لاد دیے جائیں گے جس نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا. حتیٰ کہ بے سینگ بکری کے اوپر اگر سینگ والی بکری نے سینگ مارا تو اللہ تعالیٰ دونوں کو پیدا کر کے بدلہ دلوا کے پھر مٹی کرے گا ان کو. جانوروں کے ظلم کو بھی بدلہ دلوایا جائے گا. ہم سمجھتے دنیا میں جس کے پاس ذرا زور ہے، طاقت، اور وہ دوسروں کے ساتھ جو چاہے کر دے اور اس کی پوچھ نہیں ہو. اگر نہ حق، ایک تھا نا حق کے ساتھ، نہ حق اگر کسی نے کسی پہ ظلم کیا، وہ گویا اپنے اوپر ظلم کیا، پھر اپنے حق میں سے اس کو دوسرے کو دینا پڑے گا معاوضہ.
تو اس لیے بی کیئرفل. دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے چاہیں جس کے خلاف بولیں اور ہمارا کچھ نقصان نہیں، یہ بڑی سخت بھول ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ. اب چونکہ صحرا میں تھے، جا رہے تھے، بستی آئی راستے میں، یہاں نام نہیں لکھا ہوا، لیکن جمہور مفسرین یعنی مفسرین کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ اس سے مراد بیت المقدس تھا. یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ عاجزی کرتے ہوئے داخل ہوئے، تو اسی طرح بنی اسرائیل کو جب ان کے اصل وطن میں دوبارہ داخلے کا موقع ملا تو ان سے کہا گیا کہ وہ بھی عاجزی کرتے ہوئے داخل ہوں. کہا کہ یہاں چلے جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے جا کے کھاؤ، حیث شئتم، جہاں سے تمہارا جی چاہتا ہے، رغدن، جتنا چاہتے. اب آپ دیکھیں کہ کھانے میں پابندی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، کلاس کا ٹائم ہو گیا. میں ایک بار دعا پڑھ دیتی ہوں، اس کو کل انشاءاللہ یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. تفسیر پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 57. مزید احسان، کل 5 منٹس کی آڈیو پلے ہوئی تھی، میں اس کو شروع سے ہی پلے کر رہی ہوں. مزید احسان. اب چونکہ یہ صحرا میں تھے، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، دن میں سخت دھوپ ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پہ بادل بھیج دی. اب آپ دیکھیں جب بادل آتا ہے تو ساتھ ٹھنڈی ہوائیں بھی آتی ہیں، موسم بدل جاتا ہے، اور ایک فضا کے اندر ایک خوشی کسی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے. بادلوں کا ایک حسن ہوتا ہے، اور پھر وہ بادل جو سایہ دے ان کو، کتنی بڑی نعمت کہ ان کے سایہ کا انتظام اللہ نے بادلوں سے کیا جبکہ ان کے لیے گھر کوئی نہیں تھا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کھانے کو کچھ نہیں تھا وہاں، کچھ کھیت وہاں نہیں اگے ہوئے تھے، کوئی کھانے کی چیز نہ تھی. اللہ نے آسمان سے رزق اتارا، من اور سلوا کی شکل میں، میٹھا بھی اور نمکین بھی. کلو، کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا، صاف ستھرا کھاؤ. اچھا یہ کیوں کہا گیا کہ صاف کھاؤ؟ ہوتا یہ تھا کہ جو ہوتا تھا اس میں سے کھانے کے بعد کچھ بچا کے سنبھال کے رکھ لیتے تھے کہ صبح کھائیں گے. آپ کے پاس تو فریج ہیں، فریزرز ہیں، بہت کچھ سمیٹنے سنبھالنے کو ہے، وہاں تو رہنے کا گھر نہیں تھا تو باقی انتظام کیا. اب وہ کیا ہے، ظاہر ہے کہ اگر سویر کا شام تک بچائیں گے یا شام کا سویر تک بچائیں گے تو گلے سڑے گا نہیں. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بچا بچا کے نہ رکھو، اللہ پہ توکل کرو، جو رب روز اتارتا ہے وہ اگلی دفعہ بھی اتارے گا. پاکیزہ کھاؤ، صاف کھاؤ. وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا ہماری باتیں نہ مان کے، ہمارا کچھ نہیں نقصان ہوا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے تھے. یہ غلط کام کر کے، یہ ایسے طریقے اختیار کر کے خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی بات نہیں مانتا تو وہ سمجھتا کہ جیسے وہ اپنی سرکشی سے شاید اللہ کو کوئی نقصان دے گا. نہیں، جہاں کوئی شخص اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے وہ دراصل اپنا ہی نقصان کرتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا عبادی لو اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. یہ حدیث قدسی عربی مجھے معلوم ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ کے کانوں سے ٹکرائیں اور مانوس ہو آپ کے کان، تاکہ حدیثیں بھی آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگے. کیونکہ بچے صرف سنتے سن کے سیکھ لیتے، تو آپ بھی انشاءاللہ سنتے رہے تو مانوس ہو جائیں گے، اس لیے اس کو بوجھ نہ سمجھا کریں. اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر، انسان اور جن، سب کے سب
سب سے زیادہ متقی پرہیزگار شخص کے دل کی طرح ہو جائیں. ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اس سے میری بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوتا، مجھے کوئی فائدہ نہیں. اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر جن و انس سارے کے سارے انتہائی فاجر و فاسق شخص کے دل کی طرح ہو جائے، انتہائی بدکار انسان کی طرح ہو جائے، ما نقص ذلک من ملکی شیئا، اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوتی. تمہارا شکر ادا کرنا تمہیں فائدہ دیتا ہے، تم گناہ کرتے ہو تمہیں نقصان دیتا ہے، میرا تو کچھ نہیں. یعنی بندوں کی عبادت اور بندوں کے گناہ دونوں ہی اللہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں. ایسا کرنا خود بندوں کے اپنے فائدے میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، گناہ کر کے اپنا نقصان کر رہے تھے، اپنے پہ ظلم کر رہے تھے. اور جیسا کہ پچھلے 1-2 دن سے آپ ظلم کے بارے میں بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، ظلم کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا. بظاہر لگتا ہے کہ کسی کا حق کم کیا، لیکن جس کا کم کیا اس کو تو مل ہی جانا ہے. ایسا کرنے والا خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے حق میں سے کمی کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے اگر کسی کے خلاف ایک لفظ منہ سے نکالا نا، وہ فرشتوں نے لکھ لیا. اب اس شخص کو نہیں پتا جس کے خلاف آپ نے کچھ کہا. اب قیامت کے دن کیا ہوگا، آپ کو اپنی نیکیوں سے معاوضہ دینا پڑے گا، جھوٹ نہیں ہوگی، دینا پڑے گا. اور پھر اگر آپ کہیں کہ ہم تو نیکیاں نہیں کرتے، کیا فائدہ کرنے کا کہ کسی کو دینی پڑیں گی، اس لیے بہتر کرو نا، تو اس کے گناہ اس پہ لاد دیے جائیں گے جس نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا. حتیٰ کہ بے سینگ بکری کے اوپر اگر سینگ والی بکری نے سینگ مارا تو اللہ تعالیٰ دونوں کو پیدا کر کے بدلہ دلوا کے پھر بٹی کرے گا ان کو. جانوروں کے ظلم کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا. ہم سمجھتے دنیا میں جس کے پاس ذرا زور ہے، طاقت، اور وہ دوسروں کے ساتھ جو چاہے کر دے اور اس کی پوچھ نہیں ہو. اگر نہ حق، ایک تھا نا حق کے ساتھ، نہ حق اگر کسی نے کسی پہ ظلم کیا، وہ گویا اپنے اوپر ظلم کیا، پھر اپنے حق میں سے اس کو دوسرے کو دینا پڑے گا معاوضہ. تو اس لیے بی کیئرفل. دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے چاہیں جس کے خلاف بولیں اور ہمارا کچھ نقصان نہیں، یہ بڑی سخت بھول ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ. اب چونکہ صحرا میں تھے، جا رہے تھے، بستی آئی راستے میں، یہاں نام نہیں لکھا ہوا، لیکن جمہور مفسرین یعنی مفسرین کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ اس سے مراد بیت المقدس تھا. یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ عاجزی کرتے ہوئے داخل ہوئے، تو اسی طرح بنی اسرائیل کو جب ان کے اصل وطن میں دوبارہ داخلے کا موقع ملا تو ان سے کہا گیا کہ وہ بھی عاجزی کرتے ہوئے داخل ہوں. کہا کہ یہاں چلے جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے جا کے کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تمہارا جی چاہتا ہے، رغدن، جتنا چاہتے. اب آپ دیکھیں کہ کھانے میں پابندی کوئی نہیں ہے. پیچھے کیا طیبات کھاؤ، حلال کھاؤ، ایک اور جگہ پتہ چلتا، مگر یہاں کیا ہے، جتنا تمہاری ضرورت کا کھاؤ. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ یعنی ڈائٹنگ ہم اپنی ضرورت کے لیے کرتے ہیں یا اپنے فائدے میں کرتے ہیں، ورنہ حلال اور پاک چیز کھانے میں دین کی طرف سے کوئی ایک لائن نہیں ڈرا کی گئی کہ آپ ایک چپاتی کھا سکتے ہیں یا آدھی کھا سکتے ہیں، ایک گلاس دودھ پی سکتے ہیں. انسان کی ضرورت مختلف ہو سکتی ہے. اور یہاں پر کیا کہا گیا، طیبات ضرور ہو، جنک فوڈ نہیں ہو. وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، رغدن یعنی فراغت یعنی خوب. وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہونا دروازے سے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے. یہاں سجدے سے مراد حقیقی سجدہ نہیں، کیونکہ انسان جب کسی کمرے میں یا کسی جگہ داخل ہو رہا تھا تو وہ سجدے میں تو سچ نہیں گر سکتا. اس وقت مراد ہے جھکتے ہوئے، یعنی عاجزی کرتے ہوئے اندر داخل ہونا. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کہتے جانا. حِطَّةٌ کا لفظی معنی ہے غفرانک، یا اللہ معافی چاہتے، معافی معافی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. اس طرح بولو، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری ساری خطائیں معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور محسنین کو ضرور زیادہ دیں گے. آپ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے
کہ جو معافی مانگے گا اللہ اس کو دے گا. پیچھے بھی حدیث سنا چکی ہے، دوبارہ سن لیجیے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو. وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں. فاستغفرونی، مجھ سے استغفار کیا کرو، معافی مانگا کرو. اغفر لکم، میں تمہیں معاف کر دوں گا. مانگو معافی، معاف کروں گا. تو یہاں بھی کیا تھا کہ تم اس بستی میں جاتے وقت اکڑتے ہوئے نہیں جانا، عاجزی سے داخل ہونا. اللہ نے وہاں نعمتیں تمہارے لیے رکھی ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو اس عمل سے تمہارے پچھلی خطائیں اور گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. اور صرف خطائیں نہیں معاف ہوگی، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم محسنین کو اور بھی زیادہ دیں گے. یعنی جو اس سے زیادہ اچھے کام کرے گا اس کو اس سے بھی زیادہ دیں گے. اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کیسے داخل ہوئے تھے مکہ میں؟ کسی نے پڑھا؟ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا سر، یعنی پوسچر بھی آپ کا اس طرح تھا کہ سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ وہ جو تھا نا پالان کی لکڑی ہوتی ہے، یا آپ کی جو داڑھی تھی یا ٹھوڑی تھی وہ اس کے ساتھ لگ رہی تھی. یعنی جیسے رکوع میں کوئی پڑا ہوا ہوتا ہے، اتنی عاجزی سے آپ مکہ میں داخل ہوئے تھے. وہ جگہ جس نے آپ کو نکال دیا تھا اور اس کے رہنے والوں نے آپ پہ ظلم و ستم کیا تھا، اور کس طرح اللہ نے آپ کو ان سب کے اوپر اقتدار دے دیا، لیکن عین اس موقع پر اتنی عاجزی کہ لٹرلی عاجزی، سجدہ کرتے ہوئے جیسے آپ جا رہے ہو. بندہ مومن کو یہی سکھایا گیا کہ جب کوئی کامیابی ملے، خوشی ملے تو سجدے میں گر جاؤ، شکر ادا کرو، عاجزی اختیار کرو. اکڑ اور تکبر نہیں. اللہ کوئی تکبر نہیں پسند، فخر نہیں پسند. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ سورۃ النصر میں کیا کہا گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. کامیابی کے موقع پر استغفار اور تسبیح. نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، آئندہ بھی اور کامیابیاں دیں گے. تو بنی اسرائیل کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ شہر کے دروازے میں جھک کے داخل ہونا، زبان سے حتتن کہنا. لیکن وہ کس طرح داخل ہوئے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ وہ گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے سرینوں کے بل، اور حتتن کی بجائے حبتن فی شعرتن یا حنتتن کہنے لگے. صحیح مسلم کی روایت میں حنتتن آتا ہے گندم چاہیے، گندم چاہیے. اس طرف لفظ بگاڑا تھا، جیسے بنی اسرائیل نے رائنا کو رائینا کر دیا تھا نا، کیونکہ ان کی عادت تھی الفاظ کو موڑ توڑ کے کچھ سے کچھ بناتے تھے. جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہے نا، لکھا کچھ ہوتا ہے تو اس میں یا کوئی ایک حرف بڑھا دیتے ہیں یا گھٹا دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، اسٹریٹس کے نیمز یا اور اسی طرح. تو یہ کیا ہوتی ہے؟ ایک طرح سے شرارت ہوتی ہے. انسٹرکشنز میں اگر کہیں لکھا ہو کہ ڈو ناٹ ڈو دس، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ناٹ کو مٹا کے ڈو دس، یعنی الٹا کام غلط کرا. تو فبدل الذین ظلموا قولا، ظالموں نے بات ہی بدل دی، حتتن کو ہنتتن کر دیا، غیر الذی قیل لہم، جو ان سے کہا گیا تھا وہ نہیں، کچھ اور ہی بول دیا. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، پھر اللہ کا غضب بھڑک اٹھا، اللہ نے ان پر آسمان سے عذاب اتار دیا. وہ جو اتنی نعمتیں کھانے کو کہا جا رہا تھا، جو جی چاہے کھاؤ، اس کے بدلے عذاب آ گیا، مصیبت آ گئی. بما کانوا یفسقون، کیوں مصیبت آئی؟ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے. اب آپ دیکھیے کہ زوال یافتہ قومیں، بد اخلاق لوگ بات کا بتنگڑ خوب بنانا جانتے ہیں. کسی کے منہ سے بھول کے بھی الٹا لفظ نکل جائے تو اس کو لے چلتے، ساری صحیح بات کو چھوڑ دیتے، وہ اس ایک لفظ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے. یہ بد اخلاقی کی قسم ہے، چھچورے پن کی علامت ہے. اور پھر خاص طور پر اللہ کی آیات اور دین کا مذاق. دین کا مذاق،
مدینہ میں منافقین کا یہی حال تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بات کرتے تھے تو وہ اس کو کچھ اور ہی بنا لیتے تھے، اس کو مذاق اڑانے لگتے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت اتاری، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. مذاق کرنے کو اور کچھ نہیں ملا تمہیں؟ کیا اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسولوں کا ہی تم مذاق اڑانا جانتے ہو؟ لا تعتذروا، مت معذرتیں کرو. جب ان سے پوچھا جاتا منافقین سے کہ ایسی کیوں کیا تم نے، تو وہ کہتے نہیں یہ وجہ تھی، وہ بہانے بازیاں کرتے. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کیا، یقیناً تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کسی آیت کا، کسی حدیث کا، دین کے کسی شاعر کا مذاق اڑانا ایمان لانے کے بعد کفر کرنا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بھول کے بھی کسی ایسی چیز کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی شعائر اور نشانیوں کا احترام کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے. تو دین کی باتوں، دین کے احکام، دین کے مقام اور دین سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں ان کا مذاق اڑانا انتہا درجے کی بد اخلاقی بھی ہے اور کفر کا ارتکاب کرنا بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے سو کالڈ مسلم میں بہت سارے ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جو دینی شاعر، آیات اور دین سے متعلقہ چیزوں کا مذاق اڑاتے، اس کے لطیفے بنائے ہوئے. مولویوں کا نام لے کر بہت سے دین کے مذاق اڑانے کے لطیفے بنائے ہوئے، یعنی کہ ایک بہانہ بنایا ہوا نا مولوی کو. پھر اسی طرح جنت دوزخ کے بارے میں لطیفے بنے ہوئے، پھر جنت کی جو نعمتیں ہیں، شراب ہے یا حور ہے یا جو اس کے اوپر لطیفے بنے ہوئے، ان چیزوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. آپ میں سے بھی شاید کچھ لوگوں نے اس طرح کی چیزیں سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی. کسی بھی با اخلاق انسان کا یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ گھٹیا ٹیسٹ ہے کہ انسان کے پاس کوئی اعلیٰ خیال، کوئی بیٹر آئیڈیا نہیں ہے کہ جس سے وہ لطف حاصل کر سکے، تو وہ اچھی بھلی باتوں کا مذاق اڑا کے لطف حاصل کر رہا ہے. اس سے زیادہ بدذوقی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک برتر کلام کا وہ مذاق بنائے. تو یہ کون کرتا ہے؟ زوال یافتہ لوگ کرتے ہیں، کم عقل لوگ کرتے ہیں، ناسمجھ لوگ کرتے ہیں، سمجھدار لوگ نہیں کیا کرتے. تو یہ ان آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کے وہ ان احسانات کا ذکر ہے جو اس نے بنی اسرائیل پر کیے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے احسانات کے بدلے میں بنی اسرائیل کے رویے کا ذکر ہے کہ جواب میں وہ کیا کرتے تھے، شکر گزار ہونے کی بجائے اس طرح ناشکری کرتے اور بد اخلاقی کا ثبوت دیتے اور تھوڑ دلے پن اور ناسمجھی کا ثبوت دیتے. آپ دیکھیں نا کہ یہ چنے ہوئے لوگ تھے جن کو اللہ نے سارے جہان والوں پہ فضیلت دی تھی، اتنے بڑے انعام ان پہ کیے تھے. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ فضیلت دے بھی دے، وہ چن بھی لے، وہ کتاب دے دے، وہ پیغمبر بھیج دے، وہ نام اچھا رکھ دے، لیکن جب تک عمل اچھا نہیں ہوگا، جب تک کام اچھے نہیں ہوں گے، تو نام اور یہ مقام اور یہ سب کچھ فائدہ نہیں دے گا. اب ان باتوں کو امت مسلمہ کے ساتھ اور اپنے ساتھ ملا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. چلیے ایک دفعہ آیات سنیے اور غور کیجیے کہ کیا کہا گیا ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ.
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نعمتیں کیسے چھنتی ہیں، کیوں چھنتی ہیں. کہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس بستی میں جاؤ جو چاہو کھاؤ، اور کس طرح ان کے اوپر آسمان سے عذاب آ جاتا ہے. اور رجس کہا جاتا ہے کہ یہ طاعون کا عذاب تھا، کیونکہ طاعون کے بارے میں وہ حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طاعون اسی جزا یعنی سزا اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا، تو تمہاری موجودگی میں کسی جگہ یہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی اور علاقے کے بارے میں تمہیں پتہ چلے کہ وہاں طاعون ہے تو مت جاؤ. صحیح مسلم کی روایت ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ رجس کا لفظ ہم نے پڑھا تھا نا، کہ ایسی چیز جس سے گھن آئے، یعنی کہاں کہ طیبات اور طرح طرح کی نعمتیں ملنے والی تھی، اور کہاں یہ کہ وہ سب چھن گئی اور اس کے بدلے ان کے اوپر ایسی بیماری پڑی، ایسا عذاب آیا کہ جس سے وہ مصیبت میں گھر گئے. ایک حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے بعض گناہوں کی وجہ سے اس سے بعض نعمتیں چھن جاتی ہیں، یا ایک چیز اس کو ملنے والی ہوتی ہے لیکن اس کے گناہ کی وجہ سے اس سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے. اس لیے غلطی ہوتے ہی احساس ہو، دیر نہ لگائے توبہ کرنے اور رن استغفار شروع کریں. یہاں آپ بتائیں گے مجھے کہ رجس طاعون کی سزا جیسا کہ حدیث میں آتی ہے، یہ رجس کیوں نازل ہوا تھا ان پر؟ بنیادی طور پر یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جس جرم کا ارتکاب کیا تھا وہ یہ تھا کہ بدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، انہوں نے اللہ کے حکم میں تبدیلی کی تھی، اللہ کی بات بدلی تھی، جو کچھ کہا گیا تھا اسے بدل کر کچھ اور بنا دیا. اور نمبر 2 یہ کہ صرف بدلا ہی نہیں، ایک تو ہے نا کہ چل ایک بات کی جگہ دوسری بدل دی، صرف اتنی بات نہیں تھی، بلکہ اس کو بدلا بھی تو بہت غلط انداز میں، مذاق کے انداز میں. تو ایک جرم کیا تھا ان کا
حکم کو بدلنا. دوسرا جرم کیا تھا؟ مذاق اڑانا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ کس بات کا کیا تھا کہ تم جاؤ اس بستی میں، تمہارے لیے ہر طرح کی چیزیں ہیں، ساری نعمتیں ہیں، لیکن جب انہوں نے اللہ کے حکم میں تبدیلی کی تو اللہ نے نعمت بدل دی اور نعمت کی جگہ سزا بھیج دی. تو یہاں بھی کیا نظر آتا ہے؟ اللہ کا وہی قانون. کون سا؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر تم اللہ کے حکم کو بدل ڈالتے ہو تو تمہارے لیے بھی اللہ کے فیصلے بدل جائیں گے. ایک نعمت جو تمہیں ملنا تھی اس سے روک دیا جائے گا. اور پھر آخر میں کیا فرمایا؟ بما کانوا یفسقون. تو بدلہ کے ساتھ فسق بھی، یعنی حدود پار کرنا، نافرمانی کرنا. ٹھیک ہے، اس میں جو خلاصہ ہے ساری گفتگو کا آج کی، وہ یہ ہے کہ اگرچہ سزا کا دن، بدلے کا دن، جزا کا دن آخرت ہی ہے جس میں اصل بدلہ ملے گا، لیکن اللہ تعالی دنیا میں بھی انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کو نصیحت کرنے کے لیے ایسے واقعات دکھاتے رہتے ہیں تاکہ لوگ سبق پائیں اور اپنی اصلاح کر لیں، توبہ کر لیں. ٹھیک ہے، دیکھیے کہ جہاں احکام کو بدلنے کی بات ہے اس میں خاص طور پر ایک معلم کو، سکھانے والے کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا جو حکم جیسے آیا ہے ویسے ہی پہنچایا جائے، اس کو اپنی مرضی یا لوگوں کی مرضی کی خاطر بدلا نہ جائے، کیونکہ اس پر پھر جزا کی بجائے سزا ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. بھول چوک تو اور بات ہے، لیکن بدنیتی یا غفلت اور سستی درست نہیں. اور اگر کبھی ایسا محسوس ہو تو غلطی کے اعتراف میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اسی میں انسان کی بھلائی ہے. اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے تو پھر وہی ہے جو یہود نے کیا اور جس سے انہیں روکا گیا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ اللہ کے کلام کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں. پچھلی کتابوں میں تبدیلی اسی وجہ سے ہوئی. اب پھر ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کو تھوڑی قیمت پہ بیچو مت. یعنی دنیاوی فائدوں کی خاطر عام طور پر ایسا کام کیا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کو لوگوں کی مرضی کے مطابق ڈھال کے ویسا پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے ہم سب کو. جو چیز جیسے ہو ویسے ہی آگے دی جائے اور اس کو ویسے ہی سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس کے لیے دعا بھی کی جائے. اور یہ جو اہدنا الصراط المستقیم کا بار بار پڑھنا ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اللہ ہمیں وہی رستہ دکھا جو سیدھا تیرے تک جاتا ہے، ہم ادھر ادھر نہ ہو جائیں، یعنی بدل نہ دیں. بعض اوقات ایک حرف اور ایک لفظ کے بدلنے یا آگے پیچھے ہونے سے بھی آپ دیکھیں کہ کتنا فرق پڑ جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب دیا ہم نے یا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب یعنی تورات، والفرقان، فرقان کا روٹ ہے قاف، فرق کرنے والی. فرقان فرق کرنے والی، الگ الگ کرنے والی. اس میں بھی آپ دیکھیے کہ فے سے ہی لفظ شروع ہو رہا ہے جیسے پیچھے بھی گزرا. تو فرق یعنی الگ الگ کرنا، مراد ہے حق اور باطل کی تمیز کرنے والی. مراد اس سے کیا ہے
اس میں کئی آراء ہیں. نمبر 1، بعض نے کہا کہ اس سے مراد تورات ہی ہے کیونکہ وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی. بعض نے کہا فرقان سے مراد وہ معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے. کون سے کچھ پتہ؟ عصا، ید بیضا اور اس کے علاوہ بہت سے جس کا ذکر آگے آئے گا. تو فرقان یعنی کتاب بھی دی اور فرقان بھی دیا. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے تھے تو ان کے پاس پیغام کے ساتھ کیا تھا؟ عصا بھی تھا اور ید بیضا بھی تھا. تو بعض نے کہا کہ فرقان سے مراد یہاں معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے. کتاب کے علاوہ ان کو جو معجزے ملے تھے وہ فرقان ہے. تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی اور معجزے بھی دی. اچھا، بعض نے کہا کہ اس سے مراد کتاب کا فہم تھا، یعنی صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب کی سمجھ، کیونکہ جب تک سمجھ نہیں ہوتی اس وقت تک انسان فرق نہیں کر سکتا. قرآن کا بے سوچے سمجھے پڑھنا، اب قرآن تو آپ پڑھ ہی رہے ہیں، کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا آپ قرآن نہیں پڑھتے، آپ پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن تو پڑھ رہے ہیں مگر فرقان کوئی نہیں آپ کے پاس کیونکہ سمجھ نہیں. اسی طرح ایک تو تھی تورات جو لکھی ہوئی دے دی گئی، اور ایک تھی کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کی سمجھ، اس کا معنی. اور یہ معنی بھی نبی کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح ایکسپلین کرے، انٹرپریٹ کرے. جیسے کہ پیچھے میں ذکر کر چکی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمایا گیا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر اتارا ہے تاکہ آپ بیان کریں کہ لوگوں کے لیے کیا اتارا گیا. تو قرآن کا بیان ضروری ہوتا ہے، یعنی محض کتاب کی ٹیکسٹ پڑھ لینا کافی نہیں ہوتی، اس کا بیان یعنی اس کی وضاحت ضروری ہوتی ہے کہ کیا مراد کیا ہے. تو یہ مراد جو ہے یہی فرقان ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کے علاوہ نبی پر جو قرآن کی فہم اتری وہ بھی وحی کے ذریعے اتری ہے، یعنی مخصوص احکامات پر جو عمل کا طریقہ بتایا گیا. مثلا اقیم الصلاۃ، قرآن تو کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. کیسے کرو، کتنی پڑھو، کب پڑھو، یہ سب کچھ کس نے کر کے دکھایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ کیا تھا؟ سب کچھ قرآن کی تفسیر تھی، یہی بیان تھا. بیان صرف کرسی میں بیٹھ کے تشریحات بولنا نہیں ہوتا، اس کا بھی بتانا کہ اس کو عمل میں کس طرح لایا جائے. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن ہی نہیں اترا، قرآن کا بیان بھی اترا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیان اسی کے اندر ہی لکھ دیا جاتا، قرآن تفسیر کے ساتھ ہی ہمیں دیا جاتا. اگر تفسیر کے ساتھ ملتا تو پھر کتنے والیوم میں ہوتا، تو کتنے اس کو حفظ کر سکتے، تو کتنا بھاری ہو جاتا. اور سورۃ القیامہ میں بھی آتا ہے نا، ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ ہمارے ہی ذمہ ہے اس کو بیان کرنا. یعنی قرآن کا بیان بھی کس کے ذمہ ہے؟ یہ آیت کیوں کوٹ کی ہے میں نے؟ یعنی صرف قرآن نہیں اترا، اس کا بیان بھی اترا ہے. تو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کے عمل، آپ کے طریقے، آپ کی باتوں کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا. اگر کوئی یہ کہے کہ میرے لیے صرف قرآن کافی ہے، ضرورت نہیں ہے مجھے حدیث کی یا آپ کی سیرت کی، آپ کو جاننے کی، تو ایسا شخص قرآن بھی نہیں سمجھ سکتا. قرآن سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اتر رہا تھا تو آپ کو یہ فکر ہوتی تھی کہ کہیں کوئی چیز رہ نہ جائے اور میں اس میں سے کچھ چھوڑ نہ دوں. تو آپ کیا کرتے تھے؟ جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے وہی روکی اور بیچ میں آپ کو سمجھایا کیا؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اب دیکھیں قیامت کی
بات ہو رہی ہے، اتنا اہم موضوع بتایا جا رہا ہے، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ اس دن ہوگا کیا. بہت سخت آیتیں ہیں پیچھے. آیت نمبر 15 سے آگے 16 سے شروع ہوتی ہے یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ سورۃ القیامہ جو ہے یہ 29ویں پارے کی سورت ہے. اب 29ویں پارے میں قیامت کا بیان جاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی اخذ کر رہے ہیں، لے رہے ہیں کہ اتنے میں آپ اس کو تیز تیز پڑھنے لگتے ہیں. اصل موضوع روک دیا جاتا ہے اور کیا شروع کر دیا جاتا ہے؟ معاملے کی وضاحت یا جو تربیت ہے. ہاں؟ اور کہا جاتا ہے لا تحرک به لسانک، ایسے نہیں لینا، جلدی نہیں کرنی، اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے. لتعجل به کہ تم اسے جلدی جلدی لے لو. ان علینا جمعہ، ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع کرنا، کہیں نہیں جاتا، کچھ نہیں بھولے گا. وقرآنہ، اور اس کا پڑھوانا. فإذا قرأناہ، پھر جب ہم پڑھ رہے ہیں اس کو تو تمہارا کیا کام ہے؟ بولنا نہیں. فاتبع قرآنہ، اس کی ریڈنگ کو فالو کرو کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے. ثم ان علینا بیانا، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کو بیان کرنا، ہم بتائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ کر کے پھر موضوع شروع کیا کلا بل تحبون العاجلہ. یعنی بیچ میں آپ دیکھیے قرآن اتنے نیچرل انداز میں نازل ہوا ہے اور اس کو پڑھانے کا طریقہ بھی جب تک نیچرل نہ ہو. یعنی استاد کا کام صرف یہ نہیں کہ ٹیپ ریکارڈر آن ہو جائے اور پھر وہ آنکھیں بند کر کے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں اور صرف بولتا چلا جائے. نہیں، یہ استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو میک شور کرے کہ واقعی طالب علم پوری طرح لے رہے ہیں، ان کے لینے کا انداز درست ہے، اور پھر اس کو میک شور کرے کہ بات پوری پہنچائی جائے. ثم ان علینا بیانا، اس کو پوری طرح واضح کر کے سمجھایا جائے. اس کے بغیر فرقان نہیں ملتا. قرآن تو مل جائے گا، فرقان نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن نہیں اتارا، صرف کتاب نہیں اتاری، ساتھ اس کے فرقان بھی اتارا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی فرقان کی؟ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان دیا. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو ہدایت کے لیے کیا ضروری ہے؟ فرقان. کتاب کے ساتھ فرقان ضروری ہے، اس کی سمجھ ضروری ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ، اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، انکم، بے شک تم نے، ظلمتم، ظلم کیا تم نے. کیا روٹ ہوگا ظلم تم کا؟ زوئے لام میم، ظلم. انفسکم، انفسکم کا روٹ کیا ہے؟ نون فے سین. ٹھیک ہے. اتخاذکم پیچھے گزر چکا، بوجہ بنانے تمہارے، الف خیزال اخذ سے ہے، العجل بچڑے کو یعنی معبود، فتوبو پس توبہ کرو، الا طرف، بارئکم. توبہ کا لفظ پیچھے گزر چکا نا. روٹ کیا تھا؟ تے واو بے. توبہ، توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ آنا، یعنی گناہ کو برا سمجھ کے چھوڑ دینا، غلطی کا اعتراف کر لینا، اس پہ شرمندہ ہونا، نہ کرنے کا وعدہ کرنا یا ارادہ کرنا، اور اگر کوئی کمی ہوئی ہے تو اس کی تلافی کرنا. یعنی کسی کے حق میں کمی تو اس کو پورا کر دینا. فتاب علیکم، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو پھر مہربان. مطلب اس کا کیا ہے کہ جب بندہ پلٹتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف رجوع کرتا ہے. اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم فاذکرونی اذکرکم. ٹھیک ہے. فتوبوا الی بارئکم، تو تم توبہ کرو اپنے پروردگار کی طرف. بارے، بارے کا لفظ جو ہے اس کا روٹ ہے بیر حمزہ، برأ. برأ کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا. بارے، باری تعالیٰ جسے ہم بولتے ہیں نا، یا باری تعالیٰ، تو یہ وہی لفظ ہے باری.
لیکن باری ہے، حمزہ ہے آخر میں، اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ہے. پیدا کرنے کے لیے لفظ خالق بھی آپ نے پڑھا. باری کا کیا مطلب ہے؟ عدم سے وجود میں لانا، یعنی کوئی چیز تھی ہی نہیں اور اس سے بنا لینا. انسان تو ایسا نہیں کر سکتے نا کہ آؤٹ آف نتھنگ پیدا کر لیں، یعنی میٹر کے بغیر پیدا کرنے کو بارے کہتے ہیں. انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ میٹر کے بغیر کوئی چیز وہ بنا سکے. تو اللہ تعالی اور بندے میں فرق کیا ہے؟ یعنی بندہ بارے نہیں ہو سکتا. پہلی بات پیدا کرنے والا کہ جب کچھ بھی نہ تھا، عدم سے وجود میں لانے والا. اور اسی معنی میں پھر استعمال ہوتا ہے انوینشن کے لیے بھی مخترع. لیکن آپ دیکھیے کہ انسانوں کے جتنی بھی انوینشن ہیں وہ کوئی نئی چیز نہیں ہوتی، وہ صرف ڈسکور کرنا ہوتا ہے. یعنی وہ تھی صحیح، بس اس کو ڈھونڈ لیا، نکال لیا. تو جو ڈھونڈنے والے ہیں، نکالنے والے ہیں، ان کو تو ہم بہت امپورٹنس دیتے ہیں، ان کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں. جس نے اصل میں بنایا اس کی طرف توجہ ہی نہیں. فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا، بس قتل کرو. قاف لام روٹ ہے قتل. انفسکم ذالکم، یہ بات خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے. عند بارئکم، تمہارے رب کے نزدیک. فتاب علیکم، بس وہ مہربان ہوا تم پر، بس وہ پلٹا تمہاری طرف. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. تواب کا لفظ جو ہے یہ فعال کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ، یعنی توبہ قبول کرنے سے کبھی نہیں تھکتا. اتنی دفعہ مرضی کرو وہ نہیں تھکے گا، وہ اس سے عاجز نہیں آتا، وہ کرتا چلا جاتا ہے. سمجھے؟ کیا سمجھے؟ تواب کا کیا معنی سمجھا آپ؟ کبھی نہیں تھکتا اس سے. ہم تھک جاتے ہیں توبہ کر کر کے، یا شرم آ جاتی ہے، لیکن وہ نہیں تھکتا، وہ عاجز نہیں آتا اس سے کہ وہ توبہ قبول کرتا چلا جائے، کرتا چلا جاتا ہے. جتنی دفعہ بھی کرو گے. یعنی لفظوں پہ غور کرنا کتنا ضروری ہے. الرحیم، رحم فرمانے والا، رحیم سے بار بار رحم فرمانے والا. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے تیرے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ نرا، ہم دیکھ لیں. نرا کا روٹ کیا ہے؟ رآ. رآ مانا ہوتا دیکھنا. اللہ، اللہ تعالیٰ کو، جہرتن، سامنے. جہرتن، جہرے، جہر، کوئی کام اس طرح کرنا کہ دوسروں کو اس کا پتہ چل جائے، ظاہری طور پہ کرنا. فَأَخَذَتْكُمْ، تو پکڑ لیا تم کو، الصَّاعِقَةُ، صاعقہ. کیا روٹ ہے؟ صاد عین قاف، صاعقہ. صاعقہ کا مطلب کیا ہے؟ بیسیکلی گرج اور کڑک کا مجموعہ صاعقہ ہوتا ہے. زوردار چیخ کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، زور کی چیخ کے لیے بھی صاعقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. گرج، کڑک کا مجموعہ اور زوردار چیخ. تو پکڑ لیا تم کو کڑک نے، پکڑ لیا تم کو چیخ نے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. ثم، پھر، بَعَثْنَاكُمْ، اٹھایا ہم نے تم کو، زندہ کیا ہم نے تم کو. بے عین سے بعث، بھیجنا، اٹھا کھڑا کرنا، مردے کو زندہ کرنا. من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد. لعلکم، تاکہ تم تشکرون، ریپیٹ ہو رہا ہے، شکر کرو، پیچھے گزر چکا ہے. وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے، علیکم، تم پر، الغمامہ، بادلوں کا. ظللنا کا لفظ ہے زوئے لام لام، ذل، ذل سائے کو کہتے ہیں. غمام، غمام غین میم، میم سے ہے، غم اسی سے ہے. بادل، وہ بادل جو طے بتائے ہو کے گاڑا ہو جائے اور سورج کی روشنی زمین تک نہ آنے دے، ایسے بادل کو غمام کہتے ہیں. یعنی طے بتائے، جس سے پھر روشنی نیچے نہ آ سکے. تو غم سے بھی کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں کوئی
امید کی کرن، خوشی کی روشنی باقی نہیں رہتی. اور سایہ کیا ہم نے تم پر غمام کا یعنی بادلوں کا، وانزلنا اور نازل کیا ہم نے علیکم تم پر المن من والسلوى اور سلوى. من کا روٹ ہے میم نون نون. من کا لفظ معنی ہوتا ہے احسان. تو وہ کھانا جو احسان کے طور پر ان پہ نازل ہوا، اور اس کے بارے میں بھی کئی وضاحتیں کی گئی ہیں. بعض کے نزدیک یہ مشروم تھے، کھمبی. بعض نے کہا کہ یہ میٹھی چیز تھی، ترنجبین کہا. بعض نے کہا کہ یہ شہد یا میٹھا پانی تھا. بہرحال اشارہ ہے اس کھانے کی طرف جو بنی اسرائیل کو وادی تیہ میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتار کر دیا تھا. بس سلوا، اور صرف من نہیں تھا، یعنی دو کھانے تھے، ون ڈش نہیں تھی. سلوا سین لہم واو اس کا روٹ ہے، پرندے کا نام ہے جیسے بٹیر یا چڑیا وغیرہ، یعنی ایک نمکین اور ایک میٹھی. یا اگر کھمبی کہیں، مشروم کہیں تو سیلڈ، اور میٹھا نہیں. طیبات پاکیزہ چیزیں، طیب سے طیبے. طیب کہتے ہیں کسی چیز کا دل کو خوش لگنا، اچھا لگنا، خوش ذائقہ ہونا، ظاہری نجاستوں سے پاک. خوش منظر چیز کے لیے طیب استعمال ہوتا ہے. کلو من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو رزق دی ہم نے تم کو یا عطا کی ہم نے تم کو. وما ظلمونا اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرتے. وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے ادخلوا داخل ہو جاؤ. ادخلوا کا روٹ کیا ہوگا؟ دال خیلام دخل. ہذہ اس القریۃ بستی میں، قریہ بستی، قریہ قریہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، چھوٹی بستی. فکلوا پس کھاؤ، منہا اس میں سے، حیثو جہاں سے، تم چاہو تم، رغدن خوب. وادخلوا اور داخل ہو جاؤ، البابا دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، سین جیم دال سجدہ. وقولوا اور کہو، حتتن حتتن. حتتن کا لفظی معنی ہوتا ہے اترنا. ہے توئے اس کا روٹ ہے، معنی ہوتا ہے اترنا، بوجھ اتارنا، گرانا. حتتن سے مراد ہے یہاں گناہوں کا بوجھ اتارنا. جیسے ہم عربی میں کہتے ہیں غفرانک، یا رب بخش دے، معاف کر دے، ہمارے گناہ ہٹا دے ہم سے. کیونکہ ہر گناہ کا ایک بوجھ ہوتا ہے نا. غلطی بوجھ ہوتی ہے نہیں؟ کتنے کلو کی ہوتی ہے؟ بھاری ہوتی ہے. محسوس کرنے کی بات ہے، جتنا ہم محسوس کریں. کیونکہ جس کو گناہ محسوس ہی نہ ہو، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ مومن کے لیے غلطی ایسے ہوتی ہے جیسے اس کے اوپر پہاڑ آ گیا ہو، اور منافق کے لیے غلطی ایسی ہوتی ہے جیسے ناک سے اس نے مکھی ہٹائی ہو. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات. کہ تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نگاہ میں بال سے بھی باریک ہیں، یعنی بالکل معمولی ہیں، لیکن ہم ان اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والے اعمال میں سے شمار کیا کرتے تھے کہ وہ انسانوں کی ہلاکت کا سبب بنیں گے. اور یہ دور صحابہ میں ہو گیا تھا، یعنی آپ کی وفات کے بعد لوگوں کے نزدیک آہستہ آہستہ غلطی یا گناہ معمولی بات ہوگی، تو اس کو محسوس ہی نہیں کرتے تھے کہ غلط کام کیا. اور عموماً آپ دیکھیں کہ غافل لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے، غلطی کریں تو ان کو احساس ہی نہیں ہوتا انہوں نے غلطی کی. کہتے تو کیا ہوا، سو واٹ، کیا فرق پڑتا ہے، سب لوگ ہی ایسے ہی کرتے ہیں. حالانکہ جو محسوس کرتا ہے وہ غلطی کو اپنے اوپر پہاڑ کی طرح وزنی سمجھتا ہے.
اور پھر وہ چین سے نہیں بیٹھتا جب تک اس کو ہٹا نہ دے، توبہ نہ کر لے. تو انہوں نے جب انہیں کہا گیا توبہ کرو استغفار کرو تو انہوں نے اس کو مذاق بنا لیا. ہنتتن کو ہنتتن پڑھنا شروع کر دیا. ہنتتن کہتے ہیں گندم کو. نغفر لکم، معافی مانگو تو نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم، خطائیں تمہاری. نغفر کا روٹ غین فیرے. غفر کا معنی ہے ڈھانکنا، چھپانا. اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، چھپا دیتا ہے جب وہ معافی مانگتا ہے. کیونکہ غلطی یا گناہ یا قصور انسان کے لیے شرمندگی اور آر کا سبب بھی ہوں گے نا قیامت کے دن. تو تم حتتن کہو نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں پر پردہ ڈال دیں گے. خطایا کس سے ہے؟ خطا سے. روٹ ہوتا ہے خے تو حمزہ، خطا. بلا ارادہ سرزد ہونے والے گناہ، یعنی ارادے کے بغیر ہونے والی غلطیاں کیا کہلاتی ہیں؟ خطائیں. ہے تو غلطی، غلطی تو غلطی ہے، غلطی کو نیکی تھوڑی کہا جائے گا. لیکن ایک ہے جان بوجھ کے کرنا اور ایک ہے بھول چوک سے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم زیادہ دیں گے. نزید زیادہ دیں گے، یا ضرور ہم زیادہ دیں گے. المحسنین، محسنین کو، محسنین کا لفظ محسن کی جمع ہے. محسن کا لفظ ہے سین نون سے ہے. حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں. تو احسان کہتے ہیں کسی چیز میں خوبصورتی پیدا کرنا، حسن پیدا کرنا، اچھی طرح کام انجام دینا، کسی کام کو اچھے سے کرنا، یہ ہوتا ہے احسان. اسی لیے عبادت میں احسان کا درجہ کون سا ہے؟ جو حدیث جبریل میں آتا ہے. جبریل علیہ السلام ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انسانی شکل میں، سفید کپڑے پہنے، رجل شدید بیاض الثیاب، بالکل پیور وائٹ کپڑوں میں آپ کے پاس آئے. شدید سواد الشعر، بالوں کا رنگ بالکل سیاہ تھا. علیہ اثر السفر، ان پہ سفر کے آثار دکھائی نہ دیتے تھے. وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، ہم میں سے کوئی یا تو یہ شخص کہیں دور سے آیا، تو دور سے تو آیا، دکھتا نہیں، کوئی کپڑوں پہ کوئی مٹی میل چال کچھ بھی نہیں. بال بھی بالکل صاف ستھرے ہیں، سیاہ ہیں، اور کپڑے کے اندر کوئی داغ نہیں، بالکل سفید ہے، اور کوئی پہچانتا بھی نہیں کہ ہے کون. ہر ایک کے اندر ایک کیوریوسٹی تھی کہ آج کون آیا، کہاں سے آئے. حتی جلس الی النبی، یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، تو انہوں نے اپنے گھٹنے بچھا کر آپ کے گھٹنوں کے سامنے رکھے، یعنی جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا، تو اس طرح آ کر آپ کے سامنے بہت ادب سے بیٹھ گئے. ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہتھیلیاں اپنے آگے والے گھٹنوں پہ رکھ لی، اپنی رانوں پہ رکھ لی، بالکل وہی پوزیشن جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں. وقال، اور کہنے لگے، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. وتقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، وتؤتی الزکوٰۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، اور تم رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت، اور حج کرو بیت اللہ کا، ان استطاعت، اگر تم میں استطاعت ہے، الیہ سبیلا، اس کے راستے کی. قال صدقت، تو سوال کرنے والا کہنے لگا آپ نے درست فرمایا. فعجبنا له، تو میں اور تعجب ہوا، یہ کیا بات ہوئی. یسألہ ویصدقہ، خود ہی پوچھتا ہے خود ہی تصدیق کرتا ہے. قال فاخبرنی عن الایمان، پھر وہ شخص کہنے لگا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. یہ جو ایمان مفصل اور مجمل آپ لوگ یاد کرتے تھے بچپن میں، یہ وہی چیز ہے کہ تم اللہ پر، ملائکہ پر، کتب پر، رسل پر، یوم آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ. قال صدقت، کہنے لگا آپ نے سچ کہا.
قال فأخبرنی عن الإحسان، پھر کہا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتاؤ کہ احسان کیا ہوتا ہے. قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اس کو دیکھ رہے ہو سامنے. فإن لم تکن تراہ، پھر اگر یہ کیفیت نہ ہو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، فإنہ یراک، تو اتنا ہی یاد رکھو کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے. قال فأخبرنی عن الساعہ، کہا مجھے قیامت کے بارے میں بتاؤ. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سوالی سے زیادہ نہیں جانتا ہے، لا ادری. قال فاخبرنی عن اماراتها، تو بولا پھر اس کی نشانی ہی بتا دیجیے. قال ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی. وان ترى الحفاة العراة، اور تم دیکھو گے ننگے پاؤں چرانے والے لوگ، العالۃ یعنی گڈریے، رعاء الشاء بکریوں کے چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، کہ عمارتوں کو لمبا اونچا کرنے میں مقابلہ بازی کر رہے ہیں. یعنی وہ لوگ جو عرب کے بالکل بکریاں چرانے والے تھے، بھوکے تھے، پہننے کو کپڑا نہیں تھا، ان کے پاس اتنا مال آ گیا کہ وہ ہائی رائزز بنانے میں مقابلے کرنے پہ آ گئے. قال ثم انطلق، اتنے سوال کر کے وہ چلے گئے. فلبثت ملیہ، تو میں تھوڑی دیر ٹھہرا. ثم قال، پھر آپ نے پوچھا یا عمر، اے عمر، اتدری، کیا تم جانتے ہو من السائل، یہ سوالی کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو ہی معلوم، زیادہ جانتے ہیں. قال، فرمایا فإنہ جبریل، یہ جبریل علیہ السلام تھے، اتاکم، یہ تمہارے لیے آئے تھے، یعلمکم، تمہیں سکھا رہے تھے، دینکم، تمہارے دین کے معاملات. یہ ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن تھی کہ علم حاصل کرنے کا ادب کیا ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز آپ دیکھیے، سفید یونیفارم، اسپاٹلیس، شدید بیاض الثیاب، آف وائٹ نہیں، شدید بیاض الثیاب، سخت سفید جی. اور پھر اپنی حالت بھی یہ نہیں کہ جیسے تیسے کنگھی کرنے کا موقع ملا یا نہیں اٹھ کے آ گئے. شدید سواد الشعر، یعنی بال بھی صاف ستھرے کالے اور بالکل یعنی فریش. لا یرا علیہ السفر، سفر کے کچھ آثار نظر نہیں آ رہے کہ کوئی تھکاوٹ یا کچھ ایسے، یعنی پوری تیاری کے ساتھ آئے جیسے. اور پھر بیٹھنے کا طریقہ کہ کیسے آ کے بیٹھتے ہیں. پھر سوال کرنے کا طریقہ، اخبرنی عن الاسلام، جواب پا کر تصدیق، ٹھیک ہے. پھر ایمان کے بارے میں سوال کہ لوگوں پہ پوری طرح واضح ہو جائے کہ اسلام اور ایمان کیا ہے. یہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے. اور پھر صرف اتنا نہیں بلکہ احسان بھی پوچھا کہ احسان کس کو کہتے ہیں. تو احسان کا درجہ یہ بتایا کہ اللہ کی عبادت ایسے گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. تو احسان کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کو خوبصورت طریقے پر کرنا، اچھے طریقے پر کرنا. یعنی صرف نماز پڑھنا ہی نہیں بلکہ عبادت، یعنی اللہ کے راستے میں سر جھکانا ہے یا مال خرچ کرنا ہے تو خوبصورتی ہو، اس میں بہت عمدہ انداز ہو، اور یہ یاد رہے کہ یہ تم اللہ کے لیے کر رہے ہو. اور اگر یہ نہیں تو اتنا تو یاد رکھو کہ وہ دیکھ رہا ہے. اور پھر قیامت کے بارے میں جب سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ میں نہیں جانتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کل بھی جو ہم نے پڑھا تھا کہ مالک سے جب 32 سوال کیے گئے تو 3 کے جواب دیے، 29 کے نہیں، تو پریشان ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم نے آپ کی اتنی شہرت سنی تھی. کہنے جاؤ کہہ دو کہ مالک کو نہیں آتا، مالک کچھ نہیں جانتا. تو آپ دیکھیے کہ یہ مثال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں ملتی ہے کہ جس بارے میں یقینی بات نہیں پتا، کہا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا، نہیں اس معاملے میں میرا اور تمہارا علم ایک جیسا ہے، یہ اللہ ہی کو پتا ہے. تو وہ شخص طالب علم کا حرص دیکھیں، وہ کہتے اچھا اگر وہ نہیں پتا تو کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے، یعنی کچھ کلوز دے دیجئے، کچھ قریب تک بات کر دیجئے.
اس سے کیا پتہ چلتا طالب علم کی حرص؟ کہ یہ نہیں کہ اگر استاد نے کہہ دیا یہ نہیں پتا تو وہ کہے اچھا اس کو یہ نہیں پتا تو کچھ بھی نہیں پتا. نہیں، جو پتا ہے وہ تو لے لو. کیونکہ ہر چیز ایک جگہ سے تھوڑی ملتی ہے. اور پھر آپ نے نشانیاں بتائیں اور پھر وہ چلے گئے. حضرت عمر تھوڑی دیر ٹھہرے. اب دیکھیے صحابہ کرام کا بھی طریقہ یہ نہیں کہ اگر حیران ہے ایکسائٹیڈ ہے تو فوراً ہی وہ دیکھ رہے جاتے اور فوراً سوال کر دیں، چپ کر کے بیٹھ جاتے. یعنی جو ہوا حیرانی کے عالم میں ہوا اور یہ عجیب سا واقعہ پیش آیا، لیکن کسی نے بھی کوئی ایکسائٹمنٹ اس طرح کی نہیں شو کی، آرام سے بیٹھے رہے. یہ کیوں ادب سے بیٹھے ہوئے تھے؟ کہ آپ خود بتائیں گے نا، آپ بتائیں گے. وہ جیسے کل بھی لقمان حکیم کی بات ہوئی تو لقمان حکیمی کے بارے میں ایک اور واقعہ آتا ہے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے تو داؤد علیہ السلام زرہ بنا رہے تھے. تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کے اوپر الہام کیا تھا زرہ بنانے کا علم کہ کیسے بناتے ہیں. زرہ کیا ہوتا ہے؟ لوہے کا لباس جو جنگ کے وقت پہنتے ہیں. تو کوئی سوال نہیں کیا، صرف دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے. تو جب بن گئی تو کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ نے کیا کیا. اچھا ہمارا حال کیا تھا جب ہم کسی کے پاس جا کے کھڑے ہوں، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیسے کر رہے، یہ کیوں کر رہے، یہ کیسے کر دیا، یہ کیوں ہو گیا. یعنی اس شخص کو کنفیوز کر دیتے. کل مجھے اپنی غلطی کا بہت احساس ہوا کہ یہ غلطی تو میرے اندر بھی ہے. تیمیہ کچھ چیز فکس کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ مینول پڑھ رہی تھی اس کا. ابھی ایک سٹیپ پہ میں کہتی یہ کیا ہے، دوسرے پہ میں کہتی یہ کیا ہے. جب اس نے کہا کہ ابھی میں پڑھ رہی تو فوراً میں نے ریئلائز کیا یہ میں حماقت کر رہی ہوں. اس کو بھی ابھی نہیں پتا اور ابھی وہ سیکھ رہی ہے اور پڑھ رہی ہے اور فکس کر رہی ہے. جب ہو جائے گا اور میرے میں اگر صبر ہے سیکھنے کا اور مجھے سیکھنا ہے تو مجھے دیکھنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے، کون سی تار کہاں ڈال رہے ہیں اور کون سی کہاں سے نکال رہے ہیں. تو سیکھنے کے لیے یہ ادب بہت ضروری ہے کہ پہلے انسان غور سے سنے اور توجہ سے دیکھتا چلا جائے. یہ نہیں کہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس میں بار بار انٹرفیئرنس. اچھا یہ بتا دو یہ کیوں کر رہے اور وہ کیوں کر رہے، اس سے کیا نقصان ہوتا ہے. نہ کرنے والا کام کر سکتا ہے اور نہ ہی وقت سے پہلے آپ کو علم مل سکتا ہے. آپ کو بھی صبر کی ضرورت ہے. تو وہ لقمان علیہ السلام جو تھے انہوں نے ایک بالکل نیا کام ہوتے دیکھا لیکن کوئی اس وقت کچھ نہیں کہا. دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے. جب سارا بن گیا تو کہا اچھا مجھے پتا چلا کہ آپ نے کیا بنایا ہے. تو اسی طرح جب انسان کسی نئی جگہ پر کوئی نیا کام دیکھے تو پہلے صبر سے غور کرے اس پر. تو عمر بھی دیکھ رہے ہیں معاملہ کچھ عجیب سا ہے، لیکن صرف عمر نہیں باقی صحابہ بھی دیکھتے ہیں. اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو یہ نہیں کہتے، ہم تو فوراً بولے نہیں تو اشارے کون تھا، کدھر گیا، کہاں سے آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے یا عمر اتدری من السائل، عمر پتہ ہے سوالی کون تھا. اب عمر نے بھی کوئی اندازے نہیں لگائے، میرا خیال ہے یہ تھا، میرا خیال ہے وہ تھا. نہیں، قلت اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ پتا ہے، مجھے نہیں پتا. اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں مجھے نہیں پتا، کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ پتا ہے. یہ پازیٹیو سینٹینس. قال فإنه جبریل اتاکم یعلمکم، یہ آئے تھے تمہیں سکھانے، خود نہیں سیکھنے آئے تھے. تو سکھانے کا ایک یہ انداز بھی ہوتا ہے، دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں اور تیسرا ان کی باتوں سے سیکھ رہا ہے. جیسے ٹیلی ویژن پہ آپ ٹاک شوز میں کیا کرتے ہیں، لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور آپ سیکھ رہے ہیں. یہ جو آپ کی گروپ ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا، اس کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلطی دوسرے کی نکالی جا رہی ہے اور آپ کا کام کیا ہے، اس کو بھی غور سے دیکھتے رہنا، سنتے رہنا. اچھا اس نے یہاں سے غلطی کی، یہ یوں نہیں یوں ہے. تو اس سے بھی آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں، صحیح چیز سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات دوسروں کی غلطی سے بھی سیکھتے ہیں اور اس سے علم پختہ ہوتا ہے. یعنی گروپ ایکٹیویٹی جو ہے یہ آپ کے سیکھنے کے عمل کو انشاءاللہ آسان کر دے گی مزید. یعنی ریپیٹ بھی ہوتا چلا جاتا ہے نا. وہ چیز جو گھر میں نہیں آپ کر سکے یا گھر میں آپ نے غلطی کر دی تو وہاں کے کریکشن بھی ہو سکتی. یہ نہیں کہ لوگوں کی غلطیوں سے اپنا ٹھیک بھی الٹ کر لیں. فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينِكُمْ، یہ جبریل تھے
جو تمہارے پاس آئے تھے تمہیں دین سکھانے کے لیے، دین کے کچھ معاملات بتانے کے لیے. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، محسنین کو تو ہم ضرور زیادہ دیں گے، کیونکہ محسن بھی کیا کرتا ہے؟ اٹموسٹ اسٹرگل کرتا ہے کسی کام کو اچھے سے کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بدلہ یا اجر بھی پھر اتنا ہی بہترین ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ، تو بدل ڈالا ان لوگوں نے. بدلہ کا کیا معنی؟ بے دال لام اس کا روٹ ہے، ایک چیز کو ہٹا کے دوسری لے آنا، چینج کر لینا. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولاً بات کو، غیرہ سوائے، الذی اس کے جو، قیلا کہی گئی تھی لہم ان سے، فَأَنزَلْنَا تو نازل کیا ہم نے، عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجس، رجس رے جیم سے عذاب. بنیادی طور پر رجس گندگی کو کہتے ہیں، لیکن رجس جو ہے ایسی چیز یا ایسی سزا یا ایسا عذاب جس سے گھن آئے، جو چیز دل کو بے چین کرے، یعنی جس سے اریٹیشن ایک طرح سے ہو اور بے چینی ہو. اسی لیے جو بری خواہشات انسان کے اندر بے چینی پیدا کرے یا شیطانی وسوسے، ان کو بھی رجس کہا جاتا ہے. یہ بھی عذاب ہی کی ایک قسم ہوتے ہیں، تو ان سے پناہ مانگنی چاہیے. اسی لیے بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے. اور یہاں پر کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد طاعون کی بیماری تھی جو ان پر اتری تھی. بہرحال وہ ہم تفسیر میں دیکھیں گے. رجزم من السماء، یہ رجز آسمان سے آیا تھا، آسمان سے عذاب آیا تھا. بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ نافرمان تھے، اطاعت نہیں کرتے تھے، بات نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے.